بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام ہانی کی گرفتاری۔ ہانی بن عروہ کوفہ میں ایک مقتدر شخصیت تھے۔ ابن زیاد کے ساتھ ان سے پہلے سے تعلقات تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے آنے سے پہلے ان کا ابن زیاد کے پاس آنا جانا رہتا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے اپنے گھر آنے کے بعد انہوں نے بیماری کا بہانہ کر کے ابن زیاد سے میل ملاپ ترک کر دیا۔ ابن زیاد چونکہ تمام حالات سے باخبر ہو چکا تھا تو ایک دن اس نے ہانی کا ذکر کرتے ہوئے پوچھا کہ دوسرے امراء کے ہمراہ ہانی ہمیں ملنے کیوں نہیں آتا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا رہتا ہے۔ اس کے بعد چند امراء ہانی کے پاس گئے اور کہا کہ ابن زیاد کو آپ سے کچھ بدگمانی ہو گئی ہے، اس لیے آپ ہمارے ساتھ چلیں تاکہ صفائی ہو جائے اور بدگمانی دور ہو جائے۔ ہانی اندر گئے اور حضرت مسلم بن عقیل سے بات کی اور تیار ہو کر امراء کے ساتھ ابن زیاد کے پاس چلے گئے۔ گورنر ہاؤس پہنچ کر جب ہانی نے ابن زیاد کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ ہانی اس سلوک پر متعجب ہوئے اور دل میں کھٹکا اور خوف محسوس ہوا۔ کچھ دیر بعد ابن زیاد نے کہا، اے ہانی، مسلم بن عقیل کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ اس پر وہ یمنی غلام اٹھ کھڑا ہوا جو حمص کے مسافر کے روپ میں قیام پذیر رہا تھا، اور اس نے ہانی کے سامنے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور 3000 درہم کا نذرانہ بھی پیش کیا تھا۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ کیا تم اس کو جانتے ہو؟ ہانی نے کہا، ہاں۔ غلام کو دیکھ کر نادم ہوئے اور کہا، اے امیر، خدا آپ کا بھلا کرے، خدا کی قسم میں انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دی تھی، بلکہ وہ اپنے آپ میرے گھر آ گئے تھے۔ ابن زیاد نے کہا، پھر انہیں یہاں لے آؤ۔ ہانی نے کہا کہ خدا کی قسم، اگر وہ میرے پاؤں کے نیچے بھی ہوتے تو میں ان کے اوپر سے پاؤں نہ اٹھاتا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا، اسے میرے قریب لاؤ۔ جب ہانی کو ابن زیاد کے قریب لایا گیا تو اس نے ہانی کے چہرے پر نیزے سے وار کیا، جس سے ان کا چہرہ اور ناک زخمی ہو گیا۔ ہانی ابن زیاد پر حملہ کرنے کے لیے ایک سپاہی سے تلوار چھین کر سونتنے لگے تو لوگوں نے انہیں پکڑ لیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اب تم نے اپنا خون حلال کر دیا ہے کیونکہ تم خارجی ہو۔ اس کے بعد ابن زیاد کے حکم سے انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ ہانی کی قوم بنی مزہج یہ سمجھ کر کے قتل کر دیے گئے ہیں، گورنر ہاؤس کے دروازے پر جمع ہوئے۔ ابن زیاد نے ان کا شور و غل سنا تو قاضی شریح سے جو ان کے پاس تھے کہا، آپ ان لوگوں کے پاس جائیں اور کہیں کہ امیر نے انہیں صرف مسلم بن عقیل کے بارے میں پوچھ گچھ کے لیے روک رکھا ہے۔ قاضی شریح نے انہیں جا کر کہا کہ تمہارے سردار زندہ ہیں اور امیر نے انہیں ایک ہلکی سی ضرب لگائی ہے، تم واپس چلے جاؤ، خود کو اور اپنے سردار کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس پر وہ سب اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ خبر سنی تو سوار ہو کر نکل آئے اور اپنے حامیوں کو مدد کے لیے بلایا۔ فوراً ہی 4000 کوفی آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ انہیں لے کر ابن زیاد کے طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ لوگوں کو ہانی کے معاملے کی طرف توجہ دلاتے رہے اور انہیں اختلاف و انتشار سے بچنے کی تلقین کرتے رہے۔ اس دوران گورنر ہاؤس کے محافظوں نے آپ کو دیکھ لیا اور چلائے کہ مسلم بن عقیل آ گئے ہیں۔ ابن زیاد اور اس کے ساتھی بھاگ کر محل میں داخل ہو گئے اور دروازے بند کر لیے۔ حضرت مسلم بن عقیل محل کے دروازے پر پہنچ کر اپنے لشکر سمیت ٹھہر گئے۔ مخالف قبائل کے سردار جو کہ اس وقت ابن زیاد کے پاس موجود تھے، ابن زیاد کے حکم سے محل کی دیواروں پر چڑھ گئے اور اپنی اپنی قوم کے ان آدمیوں کو جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے انہیں واپس چلے جانے کو کہا اور ان سے کچھ وعدے بھی کیے اور ڈرایا دھمکایا بھی۔ اس کے علاوہ ابن زیاد نے کچھ سرداروں کو محل کے باہر بھی بھیجا تاکہ دوسرے لوگوں کو مسلم بن عقیل کی حمایت سے باز رکھ سکے اور ساتھ والوں کو خبردار کر سکے جس میں وہ کامیاب رہے۔ انہوں نے کچھ اور حربے بھی استعمال کیے، یعنی کسی عورت کو اس کے بیٹے بھائی کے پاس بھیجا اور انہیں امام کا ساتھ چھوڑ کر گھر چلے جانے کی یوں ترغیب دی کہ حضرت مسلم بن عقیل کے پاس تمہارے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں، تمہارے چلے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کچھ لوگ اپنے عزیزوں کے پاس آئے اور انہیں شامی فوجوں کے طاقت سے مرعوب کیا۔ فوج کی شام سے
روانگی کی خبر سنی اور واپس نہ جانے کی صورت میں شامی فوج سے مقابلہ اور انجام سے ڈرایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا اور نماز مغرب تک صرف 30 آدمیوں کی مٹھی بھر جماعت آپ کے ساتھ رہ گئی۔ آپ نے انہیں 30 افراد کے ساتھ نماز مغرب ادا کی اور آہستہ آہستہ وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے، اور اب یہ حالت تھی کہ کوئی بھی حامی یا ہمدردی جتانے والا بھی ساتھ نہ تھا۔ اندھیرا چھا گیا اور آپ پریشانی کے عالم میں چلتے رہے اور طوع نامی ایک عورت کے دروازے پر جا پہنچے جو اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھی اپنے بیٹے بلال کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اس عورت سے کہا کہ مجھے پانی پلائیں۔ اس نے آپ کو پانی پلایا اور کچھ دیر کے لیے اندر چلی گئی۔ دوبارہ جب باہر آئی تو بدستور اجنبی کو دروازے پر پایا۔ اس نے پوچھا کہ کیا تم نے پانی نہیں پیا؟ آپ نے فرمایا کہ پی لیا ہے۔ تو وہ بولی کہ بعافیت سے چلو اور اپنے گھر جاؤ، تمہارا میرے گھر کے دروازے پر کھڑا رہنا مناسب نہیں۔ اس پر آپ جانے لگے تو فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، اس شہر میں میرا کوئی گھر اور قرابت داری نہیں، کیا آپ مجھ پر ایک احسان کریں گی جس کا کل ہم آپ کو اتنا اجر بھی دیں گے جو آپ کو کفایت بھی کرے گا؟